السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد حسنین خان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کی مشکل وقت میں مدد پر سعودی عرب کا شکر گزار ہوں۔ برادر ملک نے ہر مشکل کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا۔ سعودی کمپنیوں کے وفود کا پاکستان کا دورہ دونوں ملک کے لیے مفید ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ SIFC سرمایہ کاری کے لیے اہم خدمات انجام دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عربی زبان میں بھی سعودی وفد کا شکریہ ادا کیا، جس پر شرکاء نے خوب تالیاں بجائیں۔ It's really a great pleasure to be here this evening to welcome our most honorable and most respected guest from our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia. Good times and bad times and difficult times. And we, even if we want to thank them, how to thank their generosity for the last more than 7 decades of Pakistan's history. And I'm very happy to hear from His Excellency, my brother, Ibrahim bin Yusuf Al Mubarak. I want to say it, even at the cost of repetition, that SIFC is the vehicle, a very robust, all-encompassing vehicle to undertake all these important projects in the interest of the people of Pakistan and to our mutual benefits. أعرب عن عميق شكري وتقديري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی 10 سے 15 مئی کے دوران پاکستان آمد متوقع ہے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی تاریخوں کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی۔ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے سلسلے کی کڑی ہے۔ پاکستان سے تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لینے سعودی عرب سے 115 اہم کاروباری شخصیات کا وفد پاکستان سے روانہ ہو گیا۔ حماس کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی تجاویز کی منظوری کے بعد اسرائیل کا رفح پر حملہ، مزید 5 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ رفح کا مشرقی علاقے میں ٹارگیٹڈ حملے کر رہے ہیں اور یہ محدود ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق مصر اور قطر کی پیش کردہ جنگ بندی تجویز 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ تجویز پہ ہر مرحلہ 42 دن تک جاری رہے گا۔ پہلے مرحلے میں جنگ بندی اور غزہ کو تقسیم کرنے والے کوریڈور سے اسرائیلی فوج کا انخلا ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں فوجی کارروائیوں کا خاتمہ اور مکمل اسرائیلی فوج کا انخلا شامل ہے۔ تیسرے مرحلے میں غزہ ناکہ بندی خاتمے کی منظوری دینے کی شک کی تجویز ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم رفح پر بمباری کر کے جنگ بندی معاہدے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ فلسطینی شہری ممکنہ جنگ بندی کی خبر سن کر سڑکوں پر نکل آئے۔ رفح پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ ترک صدر کا حماس کے سیز فائر تجاویز پر رضامندی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ امریکہ رفح میں اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کی حمایت نہیں کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ جنگ بندی تجویز پر حماس کے رد عمل کا جائزہ لے رہا ہے۔ امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں بھارت کے ملوث ہونے کے سوال پر کہنا تھا کہ بھارت کو ان معاملات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ بھارتی تفتیش کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ حماس نے جنگ بندی سے متعلق ثالث کو اپنی تجاویز بھیج دی ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ قطر ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ حماس کی تجویز کو مثبت قرار دیا جا سکتا ہے۔ قطری وفد آج قاہرہ جائے گا تاکہ ثالثی کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ اسرائیلی شہریوں کا اپنی حکومت کے خلاف احتجاج، تل ابیب میں اسرائیلی فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ تل ابیب ہائی وے بند کر دیا گیا، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئی، متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی جاریہ طلبہ کے احتجاج کا دائرہ امریکی اور برطانوی جامعات سے ہوتا ہوا آئرلینڈ، بنگلہ دیش اور عراق سمیت دنیا بھر میں پھیل گیا ہے۔ آئرلینڈ کے ٹرینٹی کالج، بنگلہ دیش کے ڈھاکہ یونیورسٹی اور عراق کے جامعہ بغداد کے طلبہ غزہ کے حامی بن کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ کینیڈا کے جامعہ ٹورنٹو اور طلبہ نے فلسطین کی حمایت میں کیمپ لگایا اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ اردن کے شاہ عبداللہ کی امریکی صدر جو بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی پر بات چیت کی گئی۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ رفح پر اسرائیلی جارحیت فلسطینیوں کے نئے قتل عام کا باعث بنے گی۔ عالمی برادری کو فوری ایکشن لینا چاہیے۔ رفح پر حملہ تنازع کو پورا خطے میں پھیلانے کا سبب بن سکتی ہے۔ شاہ عبداللہ نے رفح میں زمینی آپریشن کے اثرات سے متعلق بھی خبردار کیا۔
चीनी सदर शी जिनपिंग का गजा में जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा, कहा कि फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने की हिमायत की जाए। फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक और दो रियासती हल पर दोबारा बातचीत शुरू की जाए। मशरिकी वसत में देर पा अमन कायम किया जाए। मेयर लंदन का भी फौरी तौर पर गजा जंगबंदी का मुतालबा। सादिक खान ने कहा कि बरतानवी हुकूमत अवामी सतह पर जंगबंदी का मुतालबा करे, हुकूमत इसराइल को रफ़ा पर हमला करने से रोके। मेयर लंदन ने कहा कि रफ़ा पर इसराइल का हमला बहुत बड़ा अलमिया होगा। हमले से रफ़ा में मज़ीद बेगुनाह फ़लस्तीनियों की हलाकतों का ख़दशा है। फ़लस्तीनी ख़ानदानों को इमदाद फ़राहम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बरतानिया इसराइल को हथियारों की फ़राहमी फ़ौरी बंद करे। भारत में दरिंदगी की इंतहा हो गई। 400 ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की इत्तेहादी जमात के रुकन पर जवाल रयाना ने ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती की वीडियोज़ भी बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादती में मुलव्विस मुलजिम पर भारत के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म HD गोरा का पोता है। मुलजिम ने अपने घर में काम करने वाली ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। परजवार के वालिद पर भी जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम। साबिक़ वज़ीर आज़म देव गौड़ा के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पोता जर्मनी फ़रार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम पर जवाल के पास ख़वातीन से ज़्यादती की 2800 वीडियोज़ थी। ज़्यादती की वीडियोज़ की हामिल 2000 USB रियासत के पार्कों बसों ट्रेनों से मिली। बेंगलोर की साबिक़ कौंसलर ने भी परजवाल पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया। ज़्यादती की वीडियोज़ परजवाल रवाना ही के साबिक़ ड्राइवर ने लीक की। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं कि ज़्यादती मुलव्विस सियासतदान को नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे रखी है। ये जिनसी स्कैंडल नहीं, इज्तिमाई ज़्यादती का संगीन मामला है। नरेंद्र मोदी ने ज़्यादती करने वाले परजवाल रवाना का साथ दिया है। खबर शामिल करेंगे कराची और हैदराबाद में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़। आज मैट्रिक के तुलबा का पहला पर्चा। कराची में बहुत से तुलबा इम्तिहानी एडमिट कार्ड से महरूम, तो तुलबा और वालिदैन परेशान। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि हज़ारों तलबा को एडमिट कार्ड जारी न होने की शिकायत दुरुस्त नहीं। जिन स्कूल्स ने ऑनलाइन फॉर्म जमा कराए थे वो एडमिट कार्ड्स का ऑनलाइन प्रिंट हासिल कर सकते हैं। अब फॉर्म जमा नहीं होंगे। कहीं निजी स्कूल्स ने फॉर्म्स एजेंट्स को दिए थे, एडमिट फॉर्म और फीस लेकर गायब हो गए। सानवी तालीमी बोर्ड कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का सिलसिला आज से शुरू। साइंस और जनरल ग्रुप्स के इम्तिहानात 2 शिफ्ट्स में लिए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलिए मरियम हसन से। जी मरियम हसन, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आज से कराची में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम 9 और क्लास 10 के एग्ज़ाम जो है वो आज से शुरू किए जा रहे हैं, जिनका सिलसिला 30 मई तक जो है वो कराची में जारी रहेगा। 2 शिफ्ट्स में जो है ये इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। सुबह 9:30 से 12:30 तक पहला पर्चा लिया जाएगा, जबकि दूसरा पर्चा जो है वो दोपहर में शुरू होगा। 2:30 बजे से 5:30 बजे का वक्त जो है उसके लिए मुख्तस किया गया है। तकरीबन 3,65,000 से ज़ायद तलबा बात जो हैं वो इम्तिहानात में जो है वो हिस्सा लेंगे। तकरीबन 19 के करीब मेन हब बनाए गए हैं इम्तिहानी मराकिज़, जहाँ पर जो है मैट्रिक बोर्ड से सील शुदा जो है इम्तिहानी पर्चा जो है वो यहाँ पे तरसील होना, उसका सिलसिला जो है शुरू हो गया है। और 19 इम्तिहानी मराकिज़ से जो है अब मुख्तलिफ सेंटर्स में जो है इम्तिहानी सेंटर्स में ये पर्चे जो हैं वो तरसील किए जाएंगे, जिसके बाद 9:30 बजे तक जो है बाकायदा पेपर का जो है आगाज़ कर दिया जाएगा। आज सुबह 9:30 बजे 9 क्लास का कंप्यूटर स्टडीज़, जबकि दोपहर में जनरल ग्रुप का जो है वो इम्तिहान लिया जाएगा। फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से सिक्योरिटी इदारों को भी जो है वो खतूत लिखे गए थे और कहा गया था कि इम्तिहानी मराकिज़ की सिक्योरिटी में जो है वो इजाफा किया जाए, खुसूसन उन इलाकों में जहाँ पे जो हसास इलाके हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं, जबकि मैट्रिक बोर्ड से भी जो है आज अभी जो है वो सील शुदा पेपर्स की तरसील का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है और कोशिश की जा रही है कि किसी किस्म की जो है कोई चूक जो है वो ना हो सके और पेपर जो है बाहिफाजत इम्तिहानी मराकिज़ और इम्तिहानी मराकिज़ से जो है। शुक्रिया। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़ आज से हो रहा है। तालीमी बोर्ड की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से। जी, तालीमी बोर्ड हैदराबाद के ज़ेर इंतज़ाम आज 9वीं जमात का पर्चा उर्दू का शुरू हो चुका है। इस वक्त तालीमी बोर्ड की टीमें जो हैं वो तमाम सेंटर्स पर ये पर्चा लेने में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर इम्तहानात मसरूर ज़ई साहब। मसरूर साहब, बताइएगा आज 9वीं जमात का पर्चा है, 9वीं 10वीं के इम्तहानात में क्या इंतजाम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि जनाब चेयरमैन
احمد علی بروہی صاحب کی نگرانی میں انتظامات کو بہت اچھا بنایا گیا. انتظامیہ کی طرف سے بھی بھرپور تعاون ہمیں حاصل ہے. اس مرتبہ امتحانات کے اندر ہم نے 268 امتحانی مراکز قائم کیے ہیں، جس میں سے 25 مراکز ایسے ہیں جو حساس قرار دیے گئے ہیں اور ہم نے انتظامیہ کو بتایا، اور اس کے اوپر آج ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اچھی نفری وغیرہ موجود. اور اس مرتبہ ہم نے تمام سسٹم جو ہے وہ آٹومیشن کے تحت رکھا ہے. اس مرتبہ تمام امتحانی فارم آٹومیشن کے تحت جمع کیے گئے، ان کے انرولمنٹ بھی آٹومیشن کے تحت ہوئی ہے. انہوں نے سلپ بھی اپنے گھر بیٹھے حاصل کیے، اور اس سے جناب بورڈ کے وقار میں بڑا اضافہ ہوا ہے. اس مرتبہ 25 ویجیلنس کمیٹیز بنائی گئی ہیں جو اس وقت 9 اضلاع کے اندر متحرک ہیں اور اپنے نظام کو بہتر بنانے میں کوشاں ہیں، اور نیز یہ کہ طلبہ اور طالبات کو نقل سے دور رکھنے کی جو کوشش اور کاوش ہماری طرف سے ہوتی ہے، یہ ہوتی رہی ہے، اس کے اندر وہ مصروف عمل ہے. جی کنٹرولر امتحانات مسرور زئی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ ان کا کہنا ہے کہ نقل کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، مگر اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو کہ تعلیمی اداروں. عرفان آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے عدالتی معاملات میں مداخلت کا کیس سپریم کورٹ میں سماعت آج ہوگی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ درخواستوں پر سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج مخالف سوشل میڈیا مہم کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. جسٹس بابر ستار سے متعلق منفی مہم پر توہین عدالت کارروائی ہوگی. جسٹس بابر کے خط کو توہین عدالت کیس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. جسٹس بابر ستار نے سوشل میڈیا مہم پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا. آج کیس کو ڈائری نمبر لگا کر بینچ تشکیل دیا جائے گا. سپریم کورٹ کا فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ پر شدید برہمی کا اظہار. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کمیشن کے مطابق جو کر رہا ہے وہ نہیں، پنجاب حکومت ذمہ دار ہے. کمیشن نے سیاسی لوگوں کو نشانہ بنایا جو ملوث تھے، انہیں نظر انداز کیا. ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کر لیتے تو شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا. لگتا ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن کا کام فیض حمید کو بری کرنا تھا. ہم نے تو فیصلے میں کہیں بھی ان کا نام نہیں لکھا تھا. جنرل فیض کو کتنی دفعہ ذکر کیا اس رپورٹ میں؟ میں نے ان کا کوئی نام کئی دفعہ پڑھا ہے. لگتا ہے بس ان کا ایک ہی مینڈیٹ تھا کہ ان کو ایگزونریٹ کرنا ہے. ہم نے تو کہیں لکھا ہی نہیں تھا جنرل فیض کا نام پورے ججمنٹ میں. انہوں نے تو بس ایک ہی ٹاسک رکھا ہے شاید مد نظر یہ مجھے کرنا ہے. اور اگر ہمارے 2019 پہ عمل کر لیتے تو 9 مئی بھی شاید نہیں ہوتی. تو ٹی ایل پی کی طرف سے کسی کو بلایا انہوں نے یا نہیں؟ انہیں سے پوچھ لیتے، شاید وہی بتا دیتے، ان کی مدد کر دیتے. وہ ایک امپورٹنٹ پارٹی ہے نا، ان کا موقف آنا تو لازمی تھا نا. یہاں انہوں نے کہا کہ ابصار عالم جو چیئرمین پیمرا تھے ان کو ہم تصدیق نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جنرل فیض حمید نے اس کے برعکس بات کر لی ہے. نہیں کیسی رپورٹ انکوائری رپورٹ کی ہے. یہ تو لگ رہا ہے ان کام پر ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کو؟ مگر جو کام ان کو دیا تھا کرنے کے لیے بھائی یہ کر دو، وہ نہیں کریں گے. ریئلی ڈس اپوائنٹنگ. کیا اس کو بنائے اس کا، یعنی کیوں ٹائم ضائع کیا ملک کا. تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی جیل سے گھر جانے کی راہ ہموار. اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا. 15 دن میں ہاؤس اریسٹ کرنے کا حکم جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پرویز الہی کو ان کی مرضی کے مطابق طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے دیا. ریمارکس میں کہا کہ پرویز الہی کی عمر 78 سال ہے، ان کے علاج سے متعلق معاملہ بھی دیکھا جائے. بلوچستان کے مسائل سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے. بلوچستان کو ترقی اور خوشحالی دینا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی جانب سے دیے گئے شائعے سے خطاب. کہا بلوچستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنا کر استحکام پاکستان کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیخ وقاص اکرم کے نام کی منظوری دے دی. شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ پارٹی کی طرف سے کسی عہدے کے لیے ابھی مجھے پیغام نہیں دیا گیا. شیر افضل بھائی اور اسٹار ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہیں. نہیں سمجھتا کہ شیر افضل مربت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. خبر شامل کریں گے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے لیے اہم مسائل کے وسیع رینج پر تبادلہ خیال ہوا. امریکی سفیر نے مشترکہ مفادات کی اہمیت، اہداف آگے بڑھانے کے مواقع پر روشنی ڈالی. عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی سفیر ملنا چاہتے ہیں. ملاقات اچھی رہی. یہ ملاقات نوٹ وربل فارن آفس کی طرف سے آیا تھا
اور اس پہ امریکن سفیر نے جو یہ بیساکھیوں والے وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے صدر کے ساتھ تھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی کے ساتھ تھی، اور یہ چیز پولیٹیکل کمیٹی میں رکھی گئی تھی، اور یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ ڈپلومیٹک فور کے ساتھ جو آفیشیل گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے آتی ہیں تو آپ کرتے ہیں، اور اس پہ ملک کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، اور جس طرح میں نے بات کی کہ پبلکلی ہم لوگ وہی باتیں اس پہ ہم لوگ زور دیں گے جو ہم نے اندر بھی کی تھیں، اور وہ ہے ایک پوائنٹ ایجنڈا، آئین اور قانون کی پاسداری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر افسران عوامی نمائندوں کی عزت کریں لیکن مجھ سمیت کسی کی ناجائز اور غلط بات نہ مانیں، حکومت کے رٹ کو ہر صورت قائم رکھا جائے، لیکن انسانی وقار کو بھی برقرار رکھیں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ میرے اسسٹنٹ کمشنر میری آنکھیں، کان اور بازو کی طرح ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں گندم درآمد اسکینڈل کے تحقیقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس سے ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی۔ اضافی گندم کس نے امپورٹ کی، کیوں امپورٹ کی گئی، کسانوں کی پریشانی کا ذمہ دار کون ہے، تحقیقاتی کمیٹی کا کام حتمی مرحلے میں داخل۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن کامران علی افضل کی سربراہی میں قائم تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن کامران علی افضل کی سربراہی میں قائم تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے 90% کام مکمل کر لیا ہے۔ کمیٹی کی جانب سے دستیاب ریکارڈ اور ثبوتوں کو رپورٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف نے کسانوں کے احتجاج کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما شیخ وقاص کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ نگراں حکومت نے گندم درآمد کرنے کی منظوری دی اور عام آدمی کا استحصال کیا۔ چیئرمین کسان اتحاد نے بھی 10 مئی سے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا۔ ملک میں گندم کا بحران، دگنی قیمت پر کھاد، بیج اور اسپرے خریدنے والے خوار، سیاسی جماعتوں کا حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف نے کسانوں کے ہمراہ احتجاج کا اعلان کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا، گندم بحران کی وجہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ حقیقی طور پہ اب کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ ہم حقیقی طور پہ اس مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے نیوز کانفرنس میں تمام تر معاملے کی شفاف انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اس کی انکوائری ہو، بٹ انکوائری کس چیز کی ہوتی ہے؟ آپ نے نیب میں، آپ نے ایف آئی اے میں، اینٹی کرپشن میں آپ نے انکوائری کرتے ہیں، آپ ان کی فائلیں بناتی ہیں، یہ تو انکوائری بنی بنائی ہے۔ چیئرمین کسان اتحاد نے 10 مئی سے سڑکوں پر آ کر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ خالد کھوکر نے کہا، پاکستان کی زراعت کو بچانے کے لیے ملتان سے مظاہروں کا آغاز کریں گے۔ قصور میں تھانہ پتو کی پولیس کی کارروائی، خطرناک ڈکیت گینگ کے 5 کارندے گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 4.5 لاکھ روپے نقدی، 8 موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش ملتان روڈ پتوکی اور گردنوا میں ڈکیتی کی 14 وارداتوں کا انکشاف بھی کیا۔ گرفتار ڈاکوؤں کے ساتھیوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ لاہور کے تھانہ چونگ کے علاقے میں واقع نجی سوسائٹی میں ڈکیتی واردات کی کلوز سرکٹ فوٹیج سامنے آ گئی۔ گاڑی میں سوار 5 ڈاکو شہری اشرف فیاض کے گھر داخل ہوئے، اہل خانہ کو یرغمال بنایا۔ ڈاکو گھر سے 14 تولے سونا، 8.5 لاکھ نقدی اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس سے موقع پر پہنچی تو شواہد اکٹھے کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع پر سائبر حملہ۔ برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایم او جی کے ڈیٹا کے خلاف ورزی کی گئی ہے، اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ سائبر حملے کے حوالے سے آج پارلیمنٹ میں تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ حکومت ہیکنگ میں ملوث افراد اور ملک کا نام ظاہر نہیں کرے گی۔ برطانوی وزارت دفاع کو 2 سے 3 مرتبہ ہیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ برطانوی سیاسی جماعت لبرل ڈیموکریٹک نے رشی سوناک کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق تحریک عدم اعتماد آج پیش کی جائے گی۔ رشی سوناک پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ رواں سال انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں جون میں عام انتخابات کے لیے دباؤ بڑھا رہی ہیں۔ لوکل باڈی سلیکشن میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی طرف سے آزاد کشمیر سے متعلق بھڑک پر مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت آزاد کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔
ایٹم بم ہم پر گرے گا، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ریمارکس نے بھارتی جنتا پارٹی کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ مصوری احساسات اور خیالات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ پاکستان میں مواقع نہ ملنے کی صورت میں مہارت رکھنے والے آغا جی اور شاہد نے اپنی پینٹنگز کو سڑک کنارے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ آغا جی کی داستان دیکھتے ہیں اسلام آباد سے مہاپارا زمان کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے 16 جدید ترین IT لیبس قائم کرنے کا فیصلہ۔ لیبس میں نوجوان کو جدید ہنر سکھایا جائے گا جس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق IT لیب اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں واقع 16 ڈگری کالجز میں تعمیر کی جائیں گی، جہاں طلباء کو بلاک چین اور ڈیٹا سائنس، مصنوعی ذہانت اور گیم ڈیولپمنٹ کے 6 ماہ کے کورسز کرائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 1000 طلباء کو کورسز پیش کیے جائیں گے۔ کورسز رواں ماہ شروع ہوں گے۔ کورسز کے لیے اب تک 3600 طلباء اندراج کرا چکے ہیں۔ ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات۔ انسداد بجلی چوری مہم جاری۔ ملک بھر سے اب تک 91 بلین روپے وصول کیے جا چکے۔ 69,000 سے زائد بجلی چوروں کو بھی گرفتار کیا جا چکا۔ متعلقہ ادارے ملک بھر سے بجلی چوروں کے مکمل خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کھیلوں کے میدان سے شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا T20 اسکواڈ دورہ آئرلینڈ کے لیے روانہ۔ شاداب خان، حسن علی آئرلینڈ میں قومی ٹیم کو جوائن کریں گے۔ محمد عارم ویزا جاری نہ ہونے کی وجہ سے ٹیم کے ہمراہ نہیں گئے۔ پاکستان ٹیم آئرلینڈ کے خلاف 10 مئی سے 3 T20 میچز میں ان ایکشن ہوگی۔ آئرلینڈ کے خلاف پہلا میچ 10 مئی، دوسرا 12 مئی اور تیسرا میچ 14 مئی کو شیڈیول ہے۔ آئرلینڈ کے بعد قومی ٹیم انگلینڈ جائے گی جہاں 4 T20 میچز کھیلے گی۔ 9 جون کو نیو یارک میں روایتی حریف بھارت سے سامنا ہوگا۔ ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان 23 مئی کو کیا جائے گا۔ انگلینڈ سیریز کے بعد قومی ٹیم امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اب بات کریں گے بدلتے موسم کی۔ کراچی میں شدید گرمی کا زور، عوام نے مشروبات کے ذریعے نکالا ہے توڑ۔ شہری کس طرح سے گرمی کو دور بھگا رہے ہیں، دیکھتے ہیں سعد شریف کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں سورج سوا نیزے پر آیا تو شہریوں نے بھی دماغ لڑایا۔ شدید گرمی میں شہری مشروبات پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے پی لسی تو کسی نے دودھ سوڈے کو گلے سے اتارا۔ کئی شہریوں نے لمکے سے کیا گرمی کا مقابلہ۔ یہاں پہ جو ہے نا 120 روپے کا ملتا ہے اور بھائی یہاں سے لسی پی کے پھر آدھا گھنٹہ آرام کرتا ہوں، تھکن اتر جاتا ہے۔ بہت زبردست دودھ ہے ان کا، ہر چیز ان کی بہت اچھی ہے، لسی وغیرہ۔ جہاں ایک طرف نوجوان لسی کے شوقین ہیں، وہیں چھوٹے بچوں کو لمکا سوڈا پینے کا چسکا لگ چکا ہے۔ گرمی ہوئی تو بہت شدید ہے، لیکن اب یہاں پہ جب آتے ہیں، جب دکھتا ہے تو پھر لسی پیتے ہیں، اور لسی کے بھی فلیور، پھر نمکین لسی، میٹھی لسی۔ گرمی بہت پڑ رہی ہے کراچی میں، کیا کریں، مجبوری میں آدمی آ جاتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ ان کا ملک شیک لسی بہت اچھی ہے، مزہ آیا پینے میں، ذرا گرمی تھوڑی کم تو ہوئی۔ ملک شاپ کے مالک کا کہنا تھا کہ لوگ شوق سے آتے ہیں اور گرمی کے اس موسم میں ٹھنڈے مشروبات سے گرمی بھگاتے ہیں۔ بول انٹرٹینمنٹ پر انڈسٹری کے سپر اسٹار ساحر لودھی مارننگ شو کی میزبانی کریں گے۔ پروگرام دی مارننگ شو وتھ ساحر کا آغاز کل سے ہونے جا رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں، اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ polnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔